السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں گینگسٹر لو کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ، جو کہ ہماری اب تک کی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہونے والی ہے، المیر کیانی ورسز یالے شاہانی کے ساتھ۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ المیر کو اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بس یہاں سے فرار چاہتا تھا۔ سکندر شاہانی کے لیے دی گئی یہ قربانی اس کی جان کو پل میں خاک کر رہی تھی۔ جگر ہے یار میرا مگر یالے زندگی ہے، اسے اپنا لے میر۔ سکندر کے کہے جملے اس کے کانوں میں بازگشت کر رہے تھے۔ المیر اب بھی سپاٹ تاثرات کے ساتھ سب سے مل رہا تھا۔ جب ہی رخصتی کا شور اٹھا، اس کا دل پھر سے کرلایا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ یالے شاہانی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی کیسے انچاہے ہونے کا داغ اپنے دامن پر برداشت کرتی؟ المیر کیانی نے پل میں اپنا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یالے المیر کیانی کو کبھی حقیقت سے واقف نہیں ہونے دے گا، مگر شاید وہ قسمت کی ستم ظریفی سے انجان تھا۔ المیر نے گہرا سانس بھرتے اکرم شاہانی سے اجازت لی تھی۔ یالے کو اس کے ساتھ بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا گیا تھا۔ سب کی آنکھیں اس انہونی پر پرنم تھیں۔ یالے شاہانی کی ایسی رخصتی کسی نے نہیں سوچی تھی۔ اکرم شاہانی کی آنکھیں یالے کو سینے سے لگاتے سرخ پڑی تھی۔ وہ جتنے بھی سخت تھے مگر اپنی لاڈلی میں ان کی جان بستی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی تھی۔ المیر، میں نے تمہیں اپنا سرمایہ سونپا ہے، میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ اکرم شاہانی نے المیر کی طرف دیکھتے بڑی ہمت سے کہا تھا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے مگر کب تک ضبط کرتے، یہ وقت تو آنا ہی تھا۔ میں اپنے بابا کی سب سے لاڈلی گڑیا، کسی کے گڈے کا دل بہلایا کروں گی اب سے۔ وہ جو کہے تو اسی کا ہی کہا مانوں گی، میں چپ رہوں گی اسے زندگی تھما دوں گی، چھپا کے غم کی ہر ادا میں مسکراؤں گی، میں اپنے بابا کو یہ مان سونپ جاؤں گی۔ فائزہ شیخ کی ڈائری سے۔ اکرم شاہانی نے اسے کار میں بٹھایا تھا۔ احسن صاحب اکرم شاہانی کو مطمئن کرتے المیر کو بھی ساتھ بٹھا گئے تھے تاکہ یالے کو کچھ حوصلہ ہو سکے۔ المیر کے بیٹھتے ہی گاڑی کا ماحول سرد ہوا تھا۔ پوری گاڑی میں اس کے کلون کی خوشبو مہک اٹھی تھی۔ اس نے یالے پر ایک غلط نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یالے نے اس کے اور اپنے درمیان موجود فاصلے کو دیکھا تھا۔ بالکل یہی فاصلہ دونوں کے دلوں میں موجود تھا جسے المیر کیانی کبھی پاٹنا نہیں چاہے گا۔ یہ سوچ آتے ہی یالے کی ہچکیاں حلق میں دم توڑنے لگی، وجود میں جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی نہ رونے کی قسم کھا چکی تھی، اپنی بے قدری پر دل لہو لہان ہوئے جا رہا تھا۔ اس کی سسکیاں مکمل طور پر المیر کیانی کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، جس پر وہ مٹھیاں سختی سے بھینچے اپنے آپ پر قابو پانے لگا۔ یالے المیر کیانی، یہ ماتم آپ ہماری موت پر کر لیجئے گا، ہم مزید اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے، سو پلیز ان آنسوؤں کو صاف کریں۔ المیر کی کڑک آواز نے اس کے اوسان خطا کیے تھے۔ وہ ساکت سی سیٹ میں دبکنے لگی تھی۔ المیر نے ناگواری سے اس کا دور جانا نوٹ کیا تھا مگر پھر سر جھٹکتے باہر دیکھنے لگا کہ اسے کون سا فرق پڑنا تھا۔ یالے نے ایک چور نگاہیں اس پر ڈالتے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا جو اس کی ذرا سی سرد مہری پر میلوں دور تک دھڑکتا سنائی دے رہا تھا۔ کیا یہ شخص اب مزید کوئی قہر ڈھانے والا تھا؟ یالے سب سوچوں میں ڈوبی، کب نیند کی وادی میں اتری اسے علم نہ ہوا۔ یالے المیر کیانی، اٹھیں، یہ آپ کا روم نہیں، کیوں پہلے ہی دن خوار کر رہی ہیں؟ المیر کب سے اسے جگا رہا تھا مگر وہ تو نہ جانے اس کے کندھے پر سر رکھے کون سی نیند پوری کر رہی تھی۔ المیر نے سرخ سنہری آنکھوں سے اس کے دلہن آپے کے روپ کو دیکھا تھا۔ یالے شاہانی آج اس کے لیے پور پور سجائی گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنی خوش بختی پر ناز کرتا مگر وہ ٹھہرا پتھر دل کیسے کسی کو اپنا وجود سونپتا؟ المیر کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سرخ لبوں سے ہوتی بھیگی پلکوں پر جا رہی تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس کے رونے کی گواہ تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی، وہ بھی خود ہی میں اس کی نم پلکوں پر ٹھہری نمی اپنی پوروں پر سمیٹ گیا۔
اس کی مضبوط انگلیاں یالے کے گالوں پر بکھری لٹوں پر اپنا لمس بکھیر رہی تھیں۔ یالے کو نیند میں اپنے چہرے پر جاگتے کسی کے لمس کی تاثیر نے اسے ہوش میں لا پٹخا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے خود پر جھکے المیر کیانی کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ انگلیاں بڑی نرمی سے اس کے گالوں سے بھیگی لٹیں ہٹا رہی تھیں۔ یالے کی نظروں کی تپش پر المیر نے بھی اسے دیکھا تھا، جو غنودگی کے زیر اثر اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی قاتل آنکھیں المیر کو مسمرائز کر رہی تھیں۔ یالے کچھ نہ سمجھ آتے پھر سے پلکیں مون گئی، جیسے اس دنیا سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ یالے کی یہی حرکت المیر کو بھی ناگوار گزری تھی۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا اس کے کان کی لو پر اپنی دہکتی سانسوں سے سرگوشی کر گیا۔ یالے المیر کیانی، مجھے نیند بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ مجھے اگنور کریں۔ اس کی سزا بہت جلد میں اپنے انداز میں دوں گا۔ خود سے جڑی کسی شے کو میں اتنی اجازت نہیں دیتا کہ المیر کیانی سے دور جائے۔ آپ تو پھر میری زندگی سے منسلک کی گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سوتی ہوئی یالے کو بنا سوچے سمجھے باہوں میں بھرا تھا اور قدم مینشن کی طرف بڑھائے تھے۔ ایک انجانی سی کشش اسے اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ یالے کے چہرے پر چھائی معصومیت اسے اس کے ارادوں پر پانی پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ کیسے وہ اس کے چہرے کے نقوش میں کھوتے سب کچھ فراموش کر گیا تھا۔ المیر کیانی کے لیے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی، مگر وہ رشتے نبھانا بخوبی جانتا تھا۔ وہ باہوں میں لیے مینشن میں داخل ہوا، جہاں اس کی کچھ کزنز ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ المیر کی باہوں میں سوتی ہوئی دلہن کو دیکھتے سب دبی دبی ہنسنے لگی۔ المیر بھی ان سب کو استادہ سامنے کھڑا دیکھ سٹ پٹایا تھا۔ میر بھائیو، بھابھی کو باہوں میں بھرنے کی اتنی جلدی تھی، روم میں جانے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ یہ یشوا بھابھی تھی، سکندر اور المیر کے دوست کی وائف، جو المیر کو بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ شادی کے لیے احسن صاحب نے ہی اسے مینشن روک لیا تھا۔ المیر نے خشمگین نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ بھابھی آپ بھی یہ سو گئی تھی اور محترمہ شاید نیند کی رسیاں لگتی ہیں، ہمارے اتنا اٹھانے پر بھی نہیں جاگی۔ مجبوراً ان ناتواں بازوں کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ المیر نے سب کو اپنی طرف گھورتا پا کر ان کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا چلیں، مان لیا اب کافی دیر ہو گئی ہے، آپ یالے کو روم میں لے جائیں۔ یشوا نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ وہ المیر کی نیچر اچھے سے جانتی تھی۔ المیر نے گردن ہلانے پر اتفاقیہ کیا اور یوں ہی یالے کو باہوں میں بھرے سب کے بیچ سے گزر کر مینشن کے سب سے خوبصورت کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو المیر کیانی کی ملکیت تھا۔ المیر نے فنگر پرنٹ سے ڈور اوپن کیا اور یالے کو سینے سے لگائے اپنے ویل فرنیچرڈ روم میں داخل ہوا، جہاں ہر شے قیمتی اور دلکش تھی۔ یہ کمرہ کسی ریاست کے شہزادے کی شاہانہ شان ہر سہولت سے آراستہ کیا گیا تھا۔ بلو کرٹن، گرے پینٹڈ والز، جہازی سائڈ بیڈ، اسٹائلش گرے کبرڈ، گلاس وال، جس سے باہر مینشن کا سب سے خوبصورت حصہ دکھائی دیتا تھا۔ سب کچھ بے حد نفاست سے رکھا گیا تھا، جو اس کمرے میں رہنے والے شخص کی سلیقہ مندی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ المیر نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، پر یہ کیا، یالے میڈم تو اس سے ایلفی کی طرح چپک کر پھر سے سو گئی تھی۔ یالے المیر، میرا ضبط مت آزمائیں، ہوش میں آ جائیں، ورنہ میں خود سے کیا ہر وعدہ بھلا دوں گا۔ اپنی گردن میں حائل اس کے مومی بازوؤں پر ہاتھ رکھتے المیر کی سنہری نظروں میں خمار اترا تھا۔ المیر کی سانسیں یالے کو خود کے اتنے قریب محسوس کر کے بھاری ہونے لگی تھیں، پر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کی دھمکی کا کوئی اثر ہوتا۔ المیر نے بھی گہرا سانس بھرتے اپنی گردن کے گرد حائل اس کے بازوؤں کو خود سے دور کیا تھا۔ پورا کمرہ سرخ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ المیر کو پہلی بار کوئی آواز اتنی بھائی تھی۔ اس نے پھر سے دل کی آواز پر لبیک کہتے اس کی سفید نازک کلائی میں پڑی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ یالے کے حواس آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگے تھے۔ خود کے بے حد قریب جانی پہچانی کلون کی دلفریب خوشبو محسوس کرتے وہ بری طرح کسمسائی تھی۔ آنکھیں کھولتے ارد گرد دیکھا تھا، خود کو انجانی جگہ پا کر اس کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ المیر نے مسکان لبوں پر سجائی تھی، اس کی مسکراہٹ کا ساتھ سنہری آنکھوں نے دیا تھا۔ اٹھ گئی ہیں مسز المیر، یا مزید میرا بازو توڑنا ہے؟ المیر شرارتاً گویا ہوا اس نازک پری کے قرب سے اٹھتی مہک
اس کے اعصاب پرسکون کر رہی تھی۔ یالے پریشان سی اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ المیر اور اتنا سافٹ نیچر، المیر نے نرمی سے اسے نہارا تھا۔ یالے کے لب کچھ بولنے کی چاہ میں پھڑ پھڑا کر رہ جاتے، وہ خود میں کچھ بھی پوچھنے کی ہمت مفقود پا رہی تھی۔ المیر جو مکمل طور پر اس پر جھکا ہوا تھا، یالے کے لبوں کی حرکت پر دل عجب انداز میں دھڑکا تھا۔ سنہری آنکھوں کے گوشے خماری میں ڈوبے تھے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے یالے کے اناری لبوں کو اپنے یاقوتی ہونٹوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ یالے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ المیر کی آنی اپنے پاؤں جوتوں کی قید سے مکمل آزاد کرائے، اس کی چوڑیوں سے بھری کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ساری بے چینی یالے کو سونپ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے انکہے راز بیان کر رہی تھی۔ وہ تو اس سے کسی بھی حق کا روادار نہ تھا، مگر یالے کے غیر معمولی حسن نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اسے چھونے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ لبوں پر شدت سے اس نے اپنے جائز حق کی مہر ثبت کی تھی۔ سانسوں کے اس بے ہنگم ملن پر دونوں کے قلب یکجان ہوئے تھے، ساکت وجود میں جنبش ہونے لگی تھی۔ یالے مزاحمت کرتی اپنی کلائیاں آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس باڈی بلڈر کے سامنے وہ بچی تھی۔ سب کوششیں بے سود رہیں۔ وہ اچھے سے اس کی سانسیں بکھیرنے کے بعد یالے کے لبوں سے دور ہوا۔ دہکتی سانسیں یالے کے گال جھلساتی محسوس ہو رہی تھی۔ دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ سب اس ننھی سی جان کے لیے بہت انوکھا احساس تھا۔ آج تک کوئی بھی اسے اس انداز میں چھو نہیں پایا تھا، مگر المیر کیانی اپنی سلطنت کا اکلوتا بادشاہ تھا جو سب کچھ کرنا جانتا تھا۔ ننھی سی جان ہو اور آتے ہی ہمارے حواسوں پر قابض ہو گئی۔ سچ بتاؤ، کون سا زہر پھونکا ہے؟ المیر اس کے لبوں کے کناروں کو چومتا بڑی پرشوق آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی باتوں پر یالے کا نازک وجود سرخ پڑا تھا، جسم کا سارا لہو چہرے پر آن سمٹا تھا۔ المیر کیانی اس کے چہرے میں گھلتی اپنے نام کی سرخی اور قربت کی خماری پر پرسکون ہوا تھا۔ دل میں ایک انوکھے جذبے نے جنم دیا تھا، جسے فی الحال وہ کچھ بھی نام دینے سے انکاری تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اب جب تک نہیں دوں گی جب تک آپ لوگ لائکس 100 کمپلیٹ نہیں کرتے۔ میری بھی محنت ہے